السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو عنوان دیا گیا ہے اگلے پیر و مرشد کی خطابت کا، ورفعنا لک ذکرک ہے، یہ سورہ شرح 94واں سورہ قرآن کا اور اس کی 34 آیت ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اس آیت کی تلاوت سے فقیر محترم المقام پیر و مرشد حضرت سید محمود اشرف مجتہدی صاحب مولوی کامل قبلہ مدظ اللہ علی کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الامین الکریم والمہدی الموعود خلیفۃ الرحمن العظیم، اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ القدیم والفرقان المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ ثم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ الآخر، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، انا حظكم من الانبياء وانتم حظي۔ وقال الامام مہدی الموعود خلیفۃ الرحمن، ہر جا کے باشد بیاد خدا باشد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ محترم می و مکرمی و مرشدی و والدی، محترم المقام قابل احترام گروہ مہدویہ کے مشائخین اکرام اور فقراء قوم مہدویہ اور بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف رب پالنہار کے لیے زیبا دیتی ہے، جو اس نے لفظ کن سے اس کائنات کی تلقین فرمائی۔ تمام تعریف رب کائنات کے لیے زیبا دیتی ہے، جس کی ذات خالق ہے، جس کی ذات رازق ہے، جو غنی ہے، جو اغنیاء کو غنی کرتا ہے، جو غنی، جو خالق، جو رازق ہے۔ تمام تعریف رب پالنہار کے لیے زیبا دیتی ہے، جس کی ذات لم یلد ولم یولد ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو حضور خاتم النبیین و سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد و اصحاب پر۔ اسی طرح لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو حضور مہدی موعود علیہ السلام پر اور آپ کی آل اولاد و اصحاب پر۔ سب سے پہلے تو یہ فقیر آپ تمام عاشقان رسول خدا حبیب نور مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ حضرت گرامی القدر
آج کا یہ مجلس، آج کی یہ محفل رحمتوں والی، آج کی یہ محفل برکتوں والی، آج کی یہ محفل عزتوں والی، آج کی یہ محفل شفاعتوں والی۔ حضرت گرامی القدر آج سے 1500 سال قبل عرب کی سرزمین میں، حرم کی سرزمین پر، بنی ہاشم کے قبیلے میں، عبد المطلب کے گھرانے میں، آمنہ کی گود میں وہ آئے جن کے آنے سے گلزار ہستی میں رونق آ گئی، جو عرب اور عجم کے لیے رحمت بن کر نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وہ آئے جو ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، وہ آئے جو اسماعیل ذبیح اللہ کی شاق تمنا کا گلے تر، وہ آئے جو توریت کی نشانیوں کے لیے فاران و شعیر کی چوٹیوں سے جلواگر ہوا، وہ آئے جو نوعید عیسیٰ ابن مریم ہے۔ حضرت گرامی القدر آج سے 1500 سال قبل پہلے اس جہاں کے اندر وہ ذات ہستی تشریف لائے، وہ ذات ہستی تشریف لائے جو سابقہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی خوبیوں کا خلاصہ ہے، جو خلق آدم، معرفت شیش، قلعت ابراہیم، زبان دانی اسماعیل، رضا جوئی اسحاق، اطاعت یونس، جہاد یوشع، حکمت لوط، بشارت یعقوب، حسن داؤد، استقامت موسیٰ، صبر ایوب کے مجموعے کا نام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضرت گرامی سامعین محترم، فقیر کا عنوان ورفعنا لکا ذکرک ہے۔ حضرت گرامی القدر ورفعنا لکا ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرت سامعین اکرام، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ذکر بلند کر دیا تو پھر آخر اس کے لیے وقت طے ہو گیا، آخر یہ ذکر بلند کب ہوا؟ کیا نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جہاں میں تشریف لانے کے بعد کیا آپ کا ذکر بلند ہوا؟ حضرت گرامی القدر غور کریں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب سے موجود ہے، جب سے رسول خدا کا ذکر موجود کی بلندی ہے۔ حضرت گرامی القدر رسول خدا حبیب نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کب تک بلند رہے گا؟ جب تک خدا کی ذات کی موجودگی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، ویسے ہی ذکر مصطفیٰ ہمیشہ سے بلند تھا، ہمیشہ بلند رہے گا۔ حضرت گرامی القدر آپ غور کریں، ذکر کے بلندی کی تو سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا چلتا ہوں۔ اذان جو آپ اور ہم دین میں 5 وقت سنا کرتے ہیں، یہ ایک اسلام کا اہم شعار ہے۔ اذان جس کے لیے جس سے نماز کی دعوت دی جاتی ہے، خدا کو رکوع و سجدے کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ جو یہ اذان کا معاملہ ہے، جو اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اذان انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں دی جاتی ہے۔ اذان وہ ہے جس کے اندر خدا کی کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے خدا کی کبریائی بیان ہوتی ہے۔ ویسے ہی ذکر مصطفیٰ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کا اعلان ہوا کرتا ہے۔ حضرت گرامی آپ غور کریں کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں سب سے پہلے صبح صادق کے وقت پر فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہے۔ اس اذانوں کے اندر خدا کی کبریائی کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ مغربی انڈونیشیا کے مغربی جزائر کی طرف آتا ہے، پھر وہاں جب فجر کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے، اس سے پہلے سماتر، پھر وہاں سے ملایا، پھر وہاں
سے ہندوستان ہوتا ہوا ڈھاکہ بنگلہ دیش جاتا ہے، پھر وہاں سے ہوتا ہوا عرب کے دیشوں میں جاتا ہے، پھر وہاں سے ہوتا ہوا ترکی اور استنبول جاتا ہے، پھر وہ وقت صدر کا شروع ہوتا ہے، وہاں سے ہوتا ہوا استنبول سے پھر وہ امریکہ یورپ کی جانب جاتا ہے۔ حضرت گرامی القدر آپ غور کریں کہ رب کائنات کا اذان کا ایک ایسا شعار ہے جو جن میں ایک پل ہی ایک سیکنڈ بھی روکا نہیں جاتا، جہاں فجر کا وقت انڈونیشیا میں شروع ہوتا ہوا ساری کائنات پر، سارے عرش پر، ساری زمین پر، ذرے ذرے پر اذان دی جاتی ہے، وہاں ذرے ذرے پر ذکر مصطفیٰ بلند ہوا کرتا ہے۔ حضرت گرامی القدر یہ ورفعنا لک ذکرک یہ رب کائنات کب فرما رہا ہے؟ جب سے خدا موجود ہے تب سے ذکر مصطفیٰ کی بلندی ہے۔ حضرت گرامی القدر ویسے ہی جیسا انڈونیشیا سے ہوتا ہوا یہ فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، پھر وہ ہوتا ہوا پھر واپس سارے کائنات پر پھرتا ہے، پھر ظہر کا وقت سب سے پہلے مشرقی جزائر میں شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایسے ہی وقت گھومتا ہوا پھر عصر کا وقت آنے سے عصر کا وقت آتے ہی پھر انڈونیشیا کے مغربی جزائر میں ذکر مصطفیٰ کے رسالت کی گواہی دی جاتی ہے۔ حضرت گرامی القدر پھر ایسے ہی ہوتا ہوا ایک پل بھی نہیں رکتا۔ یاد رکھے کہ ذکر مصطفیٰ اس کرۂ عرش پر ایک سیکنڈ بھی روکا نہیں جاتا۔ 24 گھنٹے اس کائنات کے اندر کبھی ہندوستان میں فجر کا وقت ہوتا ہے، پھر کبھی پاکستان میں شروع ہو جاتا ہے، پھر کبھی انڈونیشیا میں واپس ظہر کا وقت آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے 24 گھنٹے ہر کرۂ عرش پر، ہر زمین پر، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ کے مقامات ہو، کہیں پر بھی ذکر مصطفیٰ ایک سیکنڈ کے لیے بھی روکا نہیں جاتا۔ حضرت گرامی القدر ذکر مصطفیٰ کی بلندی یہ ہے کہ آپ قرآن مقدس کو پڑھیں۔ قرآن مقدس اگر آپ دیکھیں گے تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مقدس کو کوئی دوسرا نام دیا جا سکتا ہے تو وہ نعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضرت گرامی القدر علماء اکرام کا یہ فرمانا کوئی خالی فرمانا نہیں ہے۔ جب آپ اگر قرآن مقدس کھولیں گے، جب قرآن مقدس کے صفحوں پر اپنی نظر دوڑائیں گے، جب قرآن پڑھنے کے پابند ہو جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہر چند لمحات کے بعد، ہر چند آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاق کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی بلندی کو بتاتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق بیان کر رہا ہوتا ہے۔ نبی مصطفیٰ جان رحمت کا سفر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ بتائیں آپ قرآن مقدس کو غور سے پڑھیں، پروردگار عالم مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کیا اس دنیا میں بلند کر رہا ہے؟ کیا صرف مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کیا وہ اس دنیا کے اندر بلند ہے؟ حضرت گرامی القدر غور کرے کہ پروردگار عالم نے ہزاروں لاکھوں عالمین بنائے، جس کا علم انسان کو اس سے علم ادراک ہے، انسان کو اس کا علم نہیں ہو سکتا، تو پروردگار عالم اس تمام جہانوں کا، اس تمام جہانوں کا رب ہے، وہ رب تعالیٰ ہے، رسول اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جہانوں کا رب العالمین ہے۔ جہاں جہاں پروردگار عالم رب العالمین ہے، اس عالم میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمتاً للعالمین ہے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت ہر عالم میں رحمتاً للعالمین ہے تو ہر عالم میں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر بلند ہے۔ حضرت گرامی القدر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو انس، انبیاء کو، ملائکہ فرشتوں کو، انسانوں کو، جنوں کو حکم دے رہا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے۔ فَاذْكُرُونِي، بس میرا ذکر ادا کرو، میرے ذکر
की कायनात अंबियाओं को हुक्म दे कि मेरा जिक्र करो, इंसानों को, एक एक इंसानों को, हर एक को, जिनों को, सबको हुक्म दे कि मेरा जिक्र करो। या रसूल अल्लाह, आपकी शान पर मैं कुर्बान, मेरा नाम कुर्बान, मेरी नस्लें कुर्बान, मेरा माल कुर्बान। जब आपकी बारी आती है तो या रसूल अल्लाह खुदा ताला कहता है वरफाना लका जिक्र, अभी हमने आपको जिक्र को बुलंद कर दिया। हज़रत इब्राहिम अल-खदर गौर करें आप कि हदीस कुदसी में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा ज़ुकिरतु ज़िक्रा माई, परवरदिगार आलम का हुक्म सुनाते हैं, ऐ हबीब जहां तुम्हारा जिक्र होगा वहां मेरा जिक्र होगा, हर जगह तुम्हारा जिक्र है वहां मेरा जिक्र होगा, जहां तुम्हारा जिक्र वहां मेरा जिक्र। क्या इससे पता ये चलता है कि जिक्र मुस्तफा ही जिक्र खुदा है। इस वजह से कि परवरदिगार आलम ने कभी अपने नफोन को अपने से जुड़ा नहीं किया। आए मुस्तफा जाने रहमत की एक मिसाल देता हुआ, एक बड़े रसूल खुदा का मकाम लगाता हुआ मैं अपनी जगह लेता हूँ। हज़रत इब्राहिम अल-खदर एक मुकाम पर आकर शायर इशार फरमाता है कि चश्मे अखबार पे ये नजारा अब तक देखिए, चश्मे अखबार पे ये नजारा अब तक देखिए, शान रिफ़अत व रफ़अना लका जिक्र देखिए। हज़रत इब्राहिम अल-खदर एक मर्तबा रसूल खुदा हबीब नूर मुस्तफा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए तशरीफ लाते हैं। तो उस मकाम पर, उस वक़्त पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से मुखातिब होते हैं और सवाल करते हैं कि ए जिब्रील बताओ तो सही कि तुम्हारी उम्र क्या है। रसूल खुदा हबीब नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से अर्ज़ कर रहे हैं, जिब्रील बताओ तो सही कि तुम्हारी उम्र क्या है। हज़रत जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे तो मेरी उम्र का कोई इल्म नहीं है, अलबत्ता मैं आपको ये बता सकता हूँ परवरदिगार आलम के हिदायत में से चौथे पर्दे पर एक तारा होता है जो 72,000 साल में एक बार निकलता है और वो तारे को मैंने 70 मरतबा देखा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील वो तारा नहीं था, यानी पता ये चलता है कि मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र सबसे पहला जिक्र है, सबसे बुलंदी वाला जिक्र है। हज़रत गिरामी आखिर में, क्योंकि हमें अभी अकाबिर मशाइखीन इकराम को भी सुनना है, हमें उनके भी इल्म से उनको भी समाअत कर कर हमें जो है फैज़याब होना है। मैं परवरदिगार आलम से आखिर में यही दुआ करता हूँ कि मौला हमें सच्चा जिक्र का जिक्र मुस्तफा करने वाला और सच्चा आशिक़ रसूल खातमुन नबिय्यीन व सय्यदुल मुरसलीन बना, और परवरदिगार आलम हमें एक बाअमल महदवी बना, जिस तरह से हमारे इमाम महदी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बाअमल मकबूल बेअमल मरदूद। तो या परवरदिगार आलम हमें तो मकबूल बना और अपने खास फजल से अपना खास इदारा अता फरमा। आखिर अल्लाहुम्मा अहयिना मिस्कीन व अमीतना मिस्कीन वहशुरना यौमल क़ियामह फी दुल्लातिल मसाकीन बिफज़लिका व करीमिका या अकरमल अकरमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्ता मौलाना फंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allah